الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی الاتحابی الشاہد المشہور الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظیم۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کل جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد زینت محفل رون کے کانفرنس قافلہ علماء کے سلار اعلیٰ عظیم مذہبی اور سیاسی رہنما حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صابر صاحب مدازل العالی فخر و سادات حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب مدازل العالی، اہل سنت کے عظیم رہنما حضرت مولانا قاری سیف النبی قادری صاحب، سنی اسکالرز بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شاہی صاحب، اور ہمارے عظیم عالم خطیب حضرت مولانا قاری غلام رسول قادری صاحب، محترم میاں غلام حیدر صاحب، محترم سید ضمیر حسین چشتی صاحب، محترم صوفی مشتاق نقشبندی صاحب، زینت الحفاظ والقرآن قاری محمد یونس قادری صاحب، ہمارے عظیم نقیب محفل اور واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں اپنے بھائی چودھری پرویز اشرف صاحب، میر محمد شفیق صاحب اور ان کے دوستوں کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر سال پہلے سے بڑھ کر اس کو احتشام سے اس شہادت کانفرنس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مختصر وقت کے لیے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ تاریخ میں شہادتیں تو بے شمار ہوئی ہیں، لیکن جو دوام شہادت حسین کو ملا ہے وہ کسی اور کو مل نہیں سکا۔ لوگوں کو اپنے بیٹے ان کے ذبح ہو گئے بھول گئے، دلہنوں کے سہاگ اجڑ گئے وہ بھول گئی، ماؤں کے جگر پارے چھین لیے گئے وہ بھول گئیں، بھائیوں کے بازو کاٹ دیے گئے وہ بھول گئے، لیکن 1400 سال سے دنیا نہیں بھولی تو فاطمہ کا لال نہیں بھولی۔ شہادتیں بڑی بڑی جو ہے ہوئی، سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی سے بڑی ہستی کون ہے حضور کی امت میں؟ نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا سیدنا امام حضرت امام مظلوم امام
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 50 دن پانی ان کا بند رکھا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور خود اس قافلہ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ حسنین کے بابا جان سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کو حالت نماز میں شہید کر دیا گیا، لیکن کسی شہادت کو وہ دوام، وہ درجہ، وہ فضیلت، وہ مقام نصیب نہ ہو سکا جو شہادت حسین کو نصیب ہوا۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ یہ شہادت امام حسین ظاہر میں تو حسین کی شہادت تھی، حقیقت میں خود شہادت مصطفیٰ۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، دنیا غرقہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اہل ایمان نے ایک مرتبہ سوچا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نواسہ اپنے نانے سے ہے، ایک بیٹا اپنے بابا سے ہے، ایک شاخ اپنی اصل سے ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں حسین سے ہوں۔ لیکن جب شب عاشورہ آئی، میدان کربلا میں حسین نے اپنا سر کٹا کر اسلام کے درخت کو وہ شادابی عطا کی، وہ حسن عطا کیا۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ، اس کی معنویت دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی کہ لوگوں اب تمہیں پتا چلا ہوگا کہ ولادت سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اب کربلا سے قیامت تک میں محمد حسین سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آنا من الحسین کا معنی اس دن آشکارا ہوا کہ حسین، میں حسین سے ہوں، یعنی میرے دین کی بقا حسین سے، میرے دین کی غیرت حسین سے، میرے دین کا احیاء حسین سے، میرے دین کی سربلندی حسین سے، میرے قرآن کی بقا حسین سے، میرے رب کے نام کی عظمت حسین سے، میرے دین کی عالم کی سربلندی حسین سے، میری امت کی غیرت حسین سے۔ دنیا بھر میں ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے والے عاشقان رسول کا جذبہ جو ہے، اس کو جو حرارت مل رہی ہے وہ خون حسین سے مل رہی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، امام حسین امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، اوپر سوار ہو گئے۔ حضور کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر سجدہ میں 3 تسبیحات پڑھ دیں، اگر لمبا کرنا ہے تو 5 پڑھ دیں، اگر اس سے بھی لمبا کرنا ہے تو 7 پڑھ لیں، اس سے بھی لمبا کرنا ہے تو 9 پڑھ لیں، اس سے آگے جو ہے اسی طرح تاغ ہو سکتا ہے، مگر امامیائی مقام حضور علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہے۔ حضور نے 3 تسبیحات پڑھی، حسین کھیلتے رہے، حضور نے 5 پڑھی، حسین کھیلتے رہے، حضور نے 9 7 پڑھی، حسین کھیلتے رہے، حضور نے 9 پڑھی، حسین کھیلتے رہے۔ کہا مالک آگے جاتا ہوں تو شریعت کا ضابطہ آگے جاتا ہے، سر اٹھاتا ہوں تو حسین نیچے کے جاتا ہے، کیا کروں؟ رب کائنات کی طرف سے جواب آیا میرے محبوب، سر نہ اٹھانا، سجدہ لمبا کر دے، اس لیے کہ سجدہ بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے۔ نہ سجدہ بگانا ہے نہ حسین بگانا ہے۔ 70 تسبیحات خدا کے آخری رسول نے پڑھی اور حسین مصطفیٰ کی پشت پر کھیلتے تھے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ تسبیحات حضور علیہ السلام کی تھی، یہ سجدے سے ساری اس لیے نہ اٹھایا کہ اگر آج میں سر اٹھاؤں گا تو میرا حسین گر جائے گا، میں سجدہ لمبا کرتا ہوں۔ آج سجدہ لمبا کر کے مصطفیٰ نے حسین کو اس لیے بچایا کہ آج میں سجدہ کر کے حسین کو بچاتا ہوں، کربلا میں حسین سجدہ کر کے میرا دین بچا لے گا۔ اور حسین نے پھر وہ سجدہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ایک دریا کو دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ حسن اتفاق قاری صاحب نے تلاوت بھی یہی آیات فرمائی۔ اب ان کے درمیان اس کا ایک تو ظاہری معنی ہے کہ 2 دریا آپس میں آ رہے ہوتے ہیں، ایک کا رنگ
سفید ہوتا ہے پانی کا، دوسرے کا مٹیالہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا رنگ سفید ہوتا ہے، دوسرے کا نیلا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کا مظہر یہ ہے کہ مرج البحرین، وہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، لا یبغیان، جو ایک کو دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ سفید کا رنگ سفید رہتا ہے، نیلا کا رنگ نیلا رہتا ہے، دونوں کی شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن باقی رہتی ہے۔ یہ فرمایا ان کے درمیان ایک آڑ ہے، اور وہ آڑ ایک کو دوسرے سے جو ہے وہ مکس نہیں ہونے دیتی۔ اب فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہا یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک مظہر ہے، لیکن ان دریاؤں کا ملاپ ایک رزلٹ دیتا ہے، ایک نتیجہ دیتا ہے، اور وہ رزلٹ یہ دیتا ہے کہ جب دریا آپس میں ملتے ہیں، سمندر پھر چھل مارتا ہے، یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سمندر کی چھل سے اس کے اندر سے موتی اور مونگے باہر نکلتے ہیں۔ علماء تفاسیر نے لکھا اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے، آج بھی سمندروں کے کناروں پر سفر کرنے والے دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ سپی ہوتی ہے، اس کا قدرت سے منہ کھلتا ہے، پانی کا ایک قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، مدتوں پانی کا وہ قطرہ اس سپی کے اندر رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا کی قدرت کیا ہو سکتی ہے کہ پانی کا وہ قطرہ خدا کی قدرت سے ہیرے کی شکل اختیار کر دیتا ہے، موتی کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس سپی کے بارے میں کہا تھا، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیسان کبھی بنتا نہیں گوہر۔ اور علماء سلوک نے، اہل معرفت نے کہا کہ اس آیت کا ایک باطنی معنی بھی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ جو دو دریا مل رہے ہیں، یہ طہارت کے دریا ہیں، یہ معرفت کے دریا ہیں، یہ عرفان کے دریا ہیں، یہ عشق کے دریا ہیں، یہ پاکیزگی کے دریا ہیں، یہ اخلاص کے دریا ہیں، یہ لحیلیت کے دریا ہیں۔ ایک دریا کا نام علی المرتضیٰ ہے، دوسرے کا نام فاطمہ الزہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک حیدریت کا دریا آتا ہے، دوسرا فاطمیت کا دریا آتا ہے۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان جو آڑ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، جو ایک کو دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ علی علی رہتا ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، علی کی اپنی شان ہے، سیدہ فاطمہ کا اپنا ہوگا۔ لیکن طہارت اور معرفت اور پاکیزگی اور عرفان کے یہ دریا جب ملتے ہیں تو یہ کن موتیوں کو جنم دیتے ہیں؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، طریقت، معرفت، عشق، زہد و تقویٰ کے ان دریاؤں کے ملاپ سے جو موتی نکلتے ہیں، دنیا ایک کو حسن کہتی ہے، دوسرے کو حسین کہتی ہے۔ اور انہی کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا اٹھا کر کہا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ یہ حسن اور حسین میرے نواسے ہیں، میں تیرا نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی میرے شہزادوں سے پیار کر، اور صرف تو ہی پیار نہ کر، فاحب من یحبہما، اے اللہ جس کے دل میں میرے حسن اور حسین کا پیار ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا، تو اس کو اپنا محبوب بنا ہے کہ تو محب بن جا، جو محب ہے علی کا، جو محب ہے فاطمہ کا، جو محب ہے حسن کا، جو محب ہے حسین کا، جو محب اہل بیت کا، اے اللہ تو محب بن جا اور اہل بیت کے محب کو اپنا محبوب بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حاضرین محترم، امام علی مقام نے جو قربانی دی وہ جبر کے خلاف قربانی تھی، یہ پانی کی جنگ نہ تھی،
یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، یہ دنیوی منفعت کی جنگ نہ تھی۔ حسین سے بڑا کائنات کا سلطان کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں امتحان پہلے ہوتا ہے، انعام بعد میں ہوتا ہے، مگر قربان جائیے اے حسن و حسین، آپ کی عظمت کی بلندی پر امتحان تو بعد میں دیا، مگر نانے نے ان کی زندگی میں جنت کے جوانوں کی سرداری کا تاج ان کے سر پر سجا کر انعام پہلے عطا فرمایا۔ اور یہ انعام بھی بڑا تھا، لیکن حسین کی قربانی، اگر امام حسین مدینہ میں بیٹھے رہتے، کس کا دل کرتا ہے کہ مدینہ میں گنبد خضرا کی غربت کو چھوڑ دے؟ میرا اور آپ کا دل نہیں کرتا، تو حسین نے تو مصطفیٰ کی گود میں پرورش پائی، ان کی تو رگوں میں حضور علیہ السلام کا لعاب دہن کیا تھا۔ جب یہ پیدا ہوئے امام حسن، تو حضرت علی سے حضور نے پوچھا، علی بیٹے کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ ان کی طبیعت میں جو جنگ جوئی، جرت، بہادری، ظلم سے ٹکرانا، اسد اللہ الغالب، خدا کا غالب شیر، اور اللہ کی ایک چمکتی ہوئی تلوار ظلم کے لیے باطل کے لیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیٹے کا نام حرب تجویز کیا ہے۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا بل الحسن، فرمایا یہ حرب نہیں ہوگا، یہ حسن ہوگا۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا لعاب دہن مٹی میں دیا۔ حضرت علی سے پوچھا نام کیا سوچا ہے؟ ان کی طبیعت میں وہی ظلم سے ٹکرانا، باطل سے کو للکارنا، جہاد کا جذبہ اور ظلم سے ٹکرا جانے کی ہمت اور جرأت۔ کہا میں نے بچے کا نام حرب تجویز کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسین ہوگا۔ اب علماء تشریح فرما ہے الحسن والحسین، ان کا جو روٹ ورڈ ہے، جہاں سے یہ ورڈ ڈرائیو ہوتے ہیں، یہ الفاظ نکلتے ہیں، وہ ورڈ ہے الحسنہ۔ الحسنہ سے حسن نکلا ہے، الحسنہ سے ہی حسین نکلا ہے۔ علماء موجود ہیں، الحسنہ کا معنی ہے الشہادہ، حسنہ کا معنی ہے شہادت۔ گویا نگاہ مرتضیٰ ان کی پیشانیوں میں جہاد دیکھ رہی تھی اور انہیں مجاہد بنانا چاہتی تھی، اور نگاہ مصطفیٰ انہیں جہاد کے میدان کے نتیجے میں ان کے سر پر شہادت کا تاج سے کرنا چاہتی تھی۔ حضور نے حسن اور حسین نام رکھ کر فرمایا، یہ بتا دیا دنیا کو میرا حسن بھی شہید ہوگا، میرا حسین بھی شہید ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا اگر امام حسین نہ للکارتے، یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی۔ اس دور میں بنی امیہ نے جو کام شروع کر دیے، وہ خلافت راشدہ کے خلاف تھے۔ صدیق اکبر نے یہ جملے کہے کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، اگر میرے اندر کوئی ٹیڑھ دیکھو، خرابی دیکھو، تمہاری ذمہ داری ہے سیدھا کر دو۔ فاروق اعظم نے یہ جملے کہے، عثمان غنی نے یہ جملے کہے، لیکن بنو امیہ کا ایک شخص جو ہے وہ کر رہا ہے خطاب۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے، کہ لگا خبردار بیٹھ جا، میں جانتا ہوں نماز میں۔ اس نے کہا امیر المومنین نماز کا قائم، کہا بیٹھ جا۔ یہ فرق پیدا ہو گیا تھا، اگر نہیں سیدنا فاروق اعظم خطبہ دینے لگے، ایک بابا اٹھا، اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ تقریر سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بابا میری مصطفیٰ کی امت کا بابا ہے۔ فرمایا کیا معاملہ ہے، کیوں سوال کرتا ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں غصے میں ہے؟ کہ لگے کہ یمن سے بیت المال کی چادریں آئی تھی، سب کو ایک ایک ملی، ایک چادر آپ کے اس میں آتی ہے، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ایک چادر سے نہیں بن سکتا، یہ دو چادروں سے بنتا ہے۔ اے خلیفہ اعظم امیر المومنین پہلے بتائیے کہ آپ نے بیت المال سے دوسری چادر کیوں لی ہے؟ آپ پہلے اس کا جواب دیں پھر تقریر سنیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ کدھر ہے؟ مجمع سے حضرت عبداللہ اٹھے، فرمایا بیٹا امت کے اس بوڑھے کے سوال کا جواب کیوں دے؟ بیٹا کہتا ہے بابا جی ابو ذر غفاری نام ہے، بابا جی سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میرے حصے میں آئی، ایک ابا جان کے حصے میں آئی، یہ اپنا لمبا کرتا بنانا چاہتے تھے، ایک چادر سے بن نہ سکتا تھا، میرے باپ نے مال غنیمت سے چادر چرائی نہیں،
آپ نے اختیار استعمال نہیں کیا. میں نے اپنی چادر آزرائے محبت اپنے باپ کو ہدیہ من پیش کر دی, اس سے یہ کرتا بنا. بابا کہتا ہے الان نسمعو و نطیعو, عمر اب تو اشارہ کرے گا. یہ ڈائیورجن آیا بنو امیہ کے دور میں, یہ تبدیلی آئی کہ شخص اٹھ کے کہتا ہے نماز پڑھا دے. علامہ ابن حجر نے صحابہ میں لکھا نماز پڑھا دے, اور وقت کا خلیفہ نام نہاد کہتا ہے بیٹھ جا, میں جانتا ہوں نماز. نے کہا نماز کا ٹائم جا رہا, کہا بیٹھ جا. شریعت کے اندر کی جو تبدیلی آئی, حسین اس کے خلاف کہتا ہو. اگر امام حسین نہ اٹھتے تو آج یہ نہ مسجدیں ہوتی ہیں, نہ اذانیں ہوتی ہیں, نہ جلسے ہوتے, نہ خودداری اور عزت نفس کی تحریکیں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں کہیں جو احیائی تحریکیں چل رہی ہیں, ان کو جو حرارت مل رہی ہے حسین کے کردار سے مل رہی ہے. اور کربلا کی سرزمین پر جب امام حسین نے یہ خطبہ دیا, علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. کہا ٹھیک ہے, وہ رات جس میں قرآن اترا وہ بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے, مگر حسین کی شب عاشورہ بھی 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. صبح میدان کربلا میں اختتام کر رہا ہوں. میدان کربلا میں امام حسین نے خطبہ دیا, اے میرے خون کے پیاسو, کیا تمہیں خبر نہیں کہ میرے نانا کا کلمہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے, میرے نانا کی آواز اور ان کا نام آسمان میں گونجتا ہے. تم نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, کلمہ پڑھ کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, شہید کرنا چاہتے ہو. پورا مجمع دنیا کی دولت میں سرگرداں ہو چکا ہے. جب انسان جو ہے حق کے راستے سے ہٹ جائے, کوئی باز اس پر اثر نہیں کرتا, کوئی تقریر اس پر اثر نہیں کرتی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادان پہ کلام نرم و نازک بے اثر. لیکن اس مجمع سے ایک آواز اٹھی, اور بن یزید کی. اس نے اپنے زیاد سے پوچھا ابھی تو حسین کا مقابلہ کرے گا؟ کہا ہاں کروں گا, اس لیے کہ ہمارے سامنے اقتدار ہے. کہا لعنت ہے تجھ پر, تیری نگاہ یزید کا اقتدار دیکھ رہی ہے, اور میری نگاہ حسین کی پیشانی میں محمد اور گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حسین کی بارگاہ میں آیا, ہاتھ جوڑ کر کہا میری معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا اپنا نام دورا. اس نے کہا میرا نام ہے حر, حر کا معنی ہے آزاد. فرمایا جا تیری ماں نے تجھے آزاد جانا تھا, حسین تجھے دوزخ سے بھی آزادی کی سند عطا کرتا. اس نے کہا ایک گزارش اور ہے, مجھے اگر معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنی جان اس مشن پر لوٹانے دے. فرمایا اجازت ہے. جا کر للکارا, کہا یزیدیو میں امام تشنا لب کے فیض کی میں پی کے آیا ہوں, امام تشنا لب کے فیض کی میں پی کے آیا ہوں. در ساقی پہ مردہ دل گیا تھا, جی کے آیا ہوں. نگاہ لطف ساقی نے میری فطرت بدل ڈالی, ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی. پھر ان ظالموں کو للکارا. الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر جب دمشق کے بازاروں میں کر رہا تھا, اس وقت حاطف غیب سے آواز آ رہی تھی کہ کوفے والوں, دمشق والوں, تم نے سر کو اس لیے کاٹا کہ یہ سر جھک جائے گا, مگر خدا کی قدرت دیکھو تمہارے زندوں کے سر نیچے ہیں, حسین کا کٹا ہوا سر اونچا ہے. اور سر یزید سر تخت سر نگو رہا, سر یزید سر تخت سر نگو رہا, سر حسین سر نیزہ سر بلند رہا. جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, شکست دیکھئے خود اس سر کو اٹھا کے چلا.